رمضان المبارک میں یہ 4 رکعت نفل نماز پڑھنا آپ بالکل نہ بھولیں۔ اس نماز کے پڑھنے کے جو فوائد ہیں، جو اس نماز کے پڑھنے پر اللہ انعامات عطا فرماتا ہے نا، یہ جان کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ اور یہ وہ نماز ہے جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، اور اس کے پڑھنے پر جو اللہ انعامات عطا فرماتا ہے، اس کے پڑھنے کے جو فوائد ہیں، جو فضیلت ہے، وہ بھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہے۔ تو یہ 4 رکعت ہم نے ضرور ادا کرنی ہے۔ یہ کون سی نماز ہے، اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، نیت کیسے کرنی ہے، کس وقت ہم نے یہ نماز ادا کرنی ہے، یہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، اس میں ہر عمل کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے، یعنی نفل پڑھو گے تو فرض کے برابر، فرض پڑھو گے تو 70 گنا، تو ہمارے اندر بھی ایک شوق اور جذبہ بڑھ جاتا ہے۔ ہم دیگر نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، فرائض کے ساتھ ساتھ فرض نماز، روزہ، تراویح، اوابین، اشراق، چاشت، تہجد کی نماز ہم پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ یہ 4 رکعت آپ پڑھنا بالکل نہ بھولیں۔ یہ 4 رکعت نفل ہم نے اس رمضان ضرور ادا کرنے ہیں۔ اس کے پڑھنے کے جو انعامات ہیں، اس کے پڑھنے کے جو بینیفٹس ہیں نا، یہ جان کر آپ حیران ہو جائیں گے۔ وہ کون سی نماز ہے یہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، اس کے پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، اس کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے، اور اسی طرح اس نماز کی نیت کیسے کریں گے، یہ ڈیٹیل میں آپ لوگوں کے ساتھ آگے شیئر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے اس نماز کے پڑھنے کی فضیلت کیا ہے، اس کے پڑھنے کے فائدے کیا ہیں، بینیفٹس کیا ہیں، یہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ جس طرح کہ حدیث پاک ابن ماجہ کے اندر روایت موجود ہے، حضرت عباس بن عبد المطلب جو حضور کے سکے چچا ہیں، انہیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے عباس، اے چچا جان، کیا میں تجھے عطا نہ کروں، کیا میں تجھ پر احسان نہ کروں، کیا میں تیرے لیے 10 کام نہ کروں، جب تو یہ کرے تو اللہ تبارک و تعالی تیرے گناہ بخش دے گا۔ یعنی آپ جب یہ عمل کریں گے، وہ نماز بیان فرمائی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، جب آپ یہ 4 رکعت پڑھیں گے تو اللہ کیا عطا فرمائے گا، اللہ آپ کے گناہ بخش دے گا۔ کون سے؟ پہلا گناہ ہو، آخری ہو، پرانا ہو، یا جان بوجھ کر کیا گیا ہو، انجانے میں ہو گیا ہو، یا پھر اسی طرح چھوٹا گناہ ہو، بڑا گناہ ہو، رازداری سے یعنی چھپ کر کیا گیا ہو، اعلانیہ کیا گیا ہو، اللہ تمام کے تمام گناہ بخش دے گا جب آپ یہ 4 رکعت ادا کریں گے۔ اس کی برکت سے آپ کے اللہ پچھلے تمام گناہ بخش دے گا۔ وہ کون سی 4 رکعت ہے یہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ اس کے بعد آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر ہو سکے تو ہر دن یہ نماز ادا کرو، اگر یہ طاقت نہ رکھو تو ہفتے میں 1 مرتبہ ہر جمعے کو یہ نماز ادا کرو، اگر اس طرح نہ کر سکے تو ہر مہینے میں 1 دفعہ پڑھ لے، اگر اس طرح بھی نہ کر سکو تو عمر میں اپنی زندگی میں 1 دفعہ یہ نماز ضرور ادا کرو۔ یہ نماز ہمیں پڑھنے کی 1 دفعہ تاکید کی گئی ہے کہ ہمیں یہ نماز ضرور ادا کرنی چاہیے۔ اس کے اتنے زیادہ فوائد ہیں، اللہ پچھلے تمام گناہ بخش دیتا ہے، چاہے جتنے زیادہ گناہ ہوں، چھوٹے ہوں، بڑے ہوں، رازداری سے چھپ کر اعلانیہ کیے گئے، اللہ تمام کے تمام گناہ ان 4 رکعتوں کی برکت سے معاف کر دیتا ہے۔ وہ کون سی 4 رکعت ہیں، اس نماز کے پڑھنے کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے، نیت کیسے کریں گے، کتنی جو ہے وہ اس میں کون سی صورتیں پڑھی جائیں گی، مکمل ڈیٹیل میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں۔ اس کو توجہ سے سنیے گا اور یہ نماز ہم نے ضرور ادا کرنی ہے۔ سب سے پہلے اس نماز کا وقت کب ہے اور کب نہیں ہے، تو دیکھیں یہ نفل نماز ہے، تو جن اوقات میں نفل پڑھنا جائز ہیں ان میں آپ یہ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ جو مکروہ اوقات ہیں جن میں نفل پڑھنا جائز نہیں ہے، یعنی طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک، یعنی فجر کی نماز کا وقت شروع ہونے سے لے کر سورج نکلنے کے 15-20 منٹ تک، یہ جو ہے مکروہ وقت ہے۔ اسی طرح زوال کا وقت ہو گیا، اسی طرح عصر کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک یہ مکروہ اوقات ہیں۔ ان کے علاوہ جب چاہیں آپ یہ نفل نماز ادا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ نماز جو ہے اس کی نیت کیسے کرنی ہے، نیت دیکھیں اصل دل کا پختہ ارادہ ہے۔ آپ نے دل ہی میں ارادہ کر لیا کہ میں تسبیح کی نماز پڑھ رہا ہوں، یہ صلاۃ التسبیح ہے، تو آپ کی نیت ہوگی۔ اس کے بعد پھر آپ نے
تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کرنی ہے، یعنی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں گے اور سب سے پہلے ہم ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ ثنا کمپلیٹ کرنے کے بعد ہم آگے نہیں بڑھیں گے، نہ اعوذ باللہ پڑھیں گے، نہ بسم اللہ، نہ سورہ فاتحہ شروع کریں گے، بلکہ 15 مرتبہ پہلے ہم یہ تسبیح پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ثنا پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ یہ تسبیح، اس کے بعد پھر ہم تعوذ اور تسمیہ پڑھیں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر ہم سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے، الحمدللہ رب العالمین، مکمل سورہ فاتحہ۔ اس کے بعد پھر ہم سورت ملائیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کوئی بھی آپ سورت ملا سکتے ہیں۔ اس کے بعد سورت کمپلیٹ کرنے کے بعد ہم رکوع میں نہیں جائیں گے، بلکہ پھر کھڑے کھڑے سورت کمپلیٹ کرنے کے بعد 10 مرتبہ ہم نے یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پھر رکوع میں جائیں گے، سب سے پہلے رکوع کی تسبیح پڑھیں گے 3 مرتبہ، اس کے بعد پھر ہم نے 10 مرتبہ رکوع کی حالت میں دوبارہ یہ تسبیح پڑھنی ہے، پھر رکوع سے کھڑے ہوں گے، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، اس کے بعد پھر ہم 10 مرتبہ کھڑے کھڑے یہی تسبیح پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر ہم سجدے میں جائیں گے، سب سے پہلے سجدے کی تسبیح پڑھیں گے 3 مرتبہ، اس کے بعد پھر 10 مرتبہ سجدے کی حالت میں، پہلے سجدے میں ہم نے یہ تسبیح پڑھنی ہے، پھر سجدے سے اٹھیں گے، بیٹھیں گے، 10 مرتبہ تسبیح پڑھیں گے، اس کے بعد پھر دوسرا سجدہ کریں گے، سجدے میں پھر دوبارہ ہم نے سجدے کی تسبیح کے بعد 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھنی ہے، یعنی یوں ہم نے ایک رکعت میں 75 ٹائم 75 مرتبہ تسبیح پڑھنی ہے۔ جب دوسری رکعت میں کھڑے ہوئے تو سب سے پہلے ہم نے یہ تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کے بعد پھر ہم بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر کچھ سورت ملائیں گے، یوں ہم نے پھر سورت کے بعد بھی ہم نے تسبیح پڑھنی ہے، یعنی 4 رکعتیں ہیں تو 75 ٹائم ایک رکعت میں 300 تسبیح ہم نے مکمل کرنی ہے۔ سب سے پہلے قیام کی حالت میں 15 مرتبہ سورت فاتحہ اور سورت ملانے سے پہلے، پھر سورہ فاتحہ اور سورت ملانے کے بعد 10 مرتبہ، پھر رکوع میں 10 مرتبہ، پھر رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد 10 مرتبہ، پھر ایک سجدے میں 10 مرتبہ، پھر سجدے سے اٹھ کر بیٹھیں گے 10 مرتبہ، پھر دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ۔ اسی طرح ہم نے 2 رکعتیں ادا کر لی، اس کے بعد پھر جو اگلی 2 رکعت ہے، یعنی تیسری رکعت میں جب کھڑے ہوں گے تو جس طرح ہم نے پہلی رکعت ادا کی تھی، ثنا پڑھی تھی، اس میں بھی میں نے ثنا پڑھنی۔ باقی اس کا پریکٹیکل طریقہ بھی موجود ہے، اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ ویڈیو لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، یا پھر اینڈ سکرین پر آپ کو وہ ویڈیو شو ہو جائے گا، صلاۃ التسبیح پڑھنے کا پریکٹیکل طریقہ کیا ہے۔ تو یہ نماز ہمیں ضرور ادا کرنی چاہیے۔ یہ تو عام دنوں میں اس کی فضیلت ہے نا، رمضان میں تو نفل کا ثواب بھی بڑھا دیا جاتا ہے فرض کے برابر۔ اب اللہ کتنا عطا فرما رہے، 70 گنا 700 گنا اللہ عطا کرنے پر قادر ہے، تو ہمیں یہ نوافل ضرور ادا کرنے ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔